وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ انبیاء آیت نمبر 92، درس نمبر 1476. آج کا موضوع کیا ہمارا مقصود دنیاوی مفادات ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. تو ہم نے ان کی پکار سن لی اور ان کو یحییٰ بخشے اور ان کی بیوی کو اولاد کے قابل بنا دیا. یہ لوگ لپک لپک کر نیکیاں کرتے اور ہمیں امید اور خوف سے پکارتے اور ہمارے آگے عاجزی کیا کرتے تھے. والتي احصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وبنها آية للعالمين. اور ان مریم کو بھی یاد کرو جنہوں نے اپنی عفت کو محفوظ رکھا تو ہم نے ان میں اپنی روح پھونک دی اور ان کو اور ان کے بیٹے کو اہل عالم کے لیے نشانی بنا دیا. سامعین کرام، سورہ انبیاء آیت نمبر 92. ان هذه امتکم امۃ واحدۃ وانا ربکم فاعبدون. بے شک یہ تمہاری ملت ہے، سب ایک ہی ملت ہے. وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونَ، اور میں تمہارا رب ہوں بس تم میری ہی عبادت کرو. اس کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے، تھوڑی سی بات رہتی تھی. ایک تو امت واحدہ ہے، تمام انسانیت جو ہے یہ ملت واحدہ ہے. اس میں فرق پھر آ جاتا ہے، کوئی لوگ اپنا رخ اللہ کی طرف کر کے زندگی گزارتے ہیں اور کوئی دنیا کو منزل بنا کے دنیا کے لیے زندگی گزارتے ہیں. اور آج کا مسلمان اپنے آپ کو بھول کر اپنے رب کو بھلا کر زندگی گزار رہے ہیں، اور اس کا رخ جو ہے وہ ظاہر کی طرف ہے. یہ صرف دنیا کا طلبگار ہے. کون؟ آج کا مسلمان. دیکھیں، ہم تو اپنی بات کریں گے نا، ہم اپنی بات کریں گے. پہلے تو آپ اگر بیماروں کے لیے ایک اسپتال بنا رہے ہیں تو پہلے تو اگر آپ بیمار ہیں اپنا علاج تو کروائیں. آپ صحت یاب ہوں پھر اوروں کی صحت کے بارے میں غور کریں. ہمیں تو پہلے دیکھیں اپنی فکر کرنی ہے. ہم لوگ بیمار ہیں، ہم لوگ بے جان ہیں، مردہ ہیں. یہ مسلمان قوم آج جو ہے ایک مردہ قوم ہے، بیمار قوم ہے، جاہل ہے، اور اس کی کوئی دلچسپی بھی نہیں ہے. یعنی عام طور پہ جو آج کا ماحول ہے اس کی کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ ہم حق کو محسوس کریں، حق کو دیکھیں، حق پر عمل کریں. تو اس کی کوئی دلچسپی نہیں ہے. بہرحال
یہ تو آپ کی مرضی ہے کہ آپ اللہ کے ہونا چاہتے ہیں کہ دنیا کے. اس وقت تو ہم نے فیصلہ کر لیا ہے اجتماعی طور پہ کہ ہم نے دنیا کا بن کے رہنا ہے. بڑی ایک خطرناک سی صورتحال ہے سامعین کرام. یہ تو ابھی آپ کو اس بات کا احساس نہیں ہو رہا، لیکن جلد ہی یہ زندگی ختم ہو جائے گی اور پھر آپ افسوس کریں گے، اور لیکن اس افسوس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جیسے کہ سورہ فجر میں ہے نا، وہ فَيَقُولُ یا لیتنی قدمت لحیاتی، سورہ فجر کا ہے کہ اس وقت آپ یہ کہیں گے کاش میں نے اس زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا. دیکھیں ہم تو جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ اس دنیا کی زندگی کے لیے کر رہے ہیں. آپ دیکھ لیں اپنی سوچوں کو، اپنی فکروں کو، اپنی پریشانیوں کو، اپنی خوشیوں کو، اپنے مستقبل کی امیدوں کو، وہ ساری کی ساری ظاہر تک محدود ہیں، مطلب دنیا تک محدود ہیں. اور یہ ایک بڑی خطرناک بات ہے، کیونکہ ہماری زندگی موت کے ساتھ ایک نئی زندگی شروع ہو جائے گی جو کہ حقیقی زندگی ہے، جس پہ ہمیں یقین نہیں ہے کم از کم. بہرحال تو ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، اے لوگو تم سب ایک ملت واحدہ ہو، ایک انسانیت ہو. کلکم بنو آدم و آدم من تراب، حضور نے حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا تھا کہ تم سب بنی آدم ہو، آدم کی اولاد ہو، اور آدم جو ہیں وہ مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اچھا، دوسرا جو اس میں نقطہ ہے وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِي، بس تم میری ہی عبادت کرو، میں تمہارا رب ہوں. اب ہم تو دیکھیں اس جملے کے بالکل الٹ کام کر رہے ہیں. ہمارا رب یعنی ہماری پرورش، ہمارا اپنے رب پر کوئی بھروسہ نہیں ہے، کوئی اعتماد نہیں ہے، کوئی بھروسہ نہیں ہے. آپ دیکھ لیں، میں تو دیکھیں کیوں ایسے الفاظ کہوں گا جو ہم میں موجود نہ ہوں یا ہم ویسے نہ ہوں، تو میں کیوں جھوٹ یا افترا باندھوں گا؟ اس وقت کا مسلمان اللہ کو اپنا رب تسلیم نہیں کرتا، وہ کہتا ہے میں نے کچھ کیا تو کر لوں گا، باقی تو مشکل ہے. آپ دیکھ لیں ہم پریشان ہیں، ہمیں اپنے رب پر بھروسہ نہیں ہے، ہم پریشان ہیں، اللہ کی مدد سے نا امید ہے. یعنی ایسا بھروسہ نہیں ہے جیسے کہ ایک بچے کو اپنے باپ پر ہوتا ہے، اپنے والدین پر ہوتا ہے. میری ایک وہ ہے نواسی ہے، 2 سال عمر اس کی ہونے والی ہے، تو اس کو اپنے کھانے کی فکر نہیں ہوتی بلکہ اس کی ماں کو فکر ہوتی ہے. ٹائم گنتی رہتی ہے وہ کہ بھئی یہ میں نے ابھی کھانا کھلانا ہے، اس کو یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. تو وہ تو سب جب بھوکی ہوتی ہے تو رو دیتی ہے. بس 2 سال کی ہے تو بس ماں جو ہے اس کے آگے پیچھے ہوتی رہتی ہے، اس کی یعنی اس کی ڈائٹ کا خیال اور اس کی جو دوائیاں ہیں، اگر بیمار ہے اس کی دوائیاں ٹائم پہ دوائیاں. تو رب کو کیا آپ محسوس کرتے ہیں؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. کوئی ہمارا رب سے کوئی کنیکشن نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، تو بات پھر ختم ہو جاتی ہے. دیکھیں ہماری کہانی ختم ہے. ہم نہ اپنے رب کے بندے ہیں نہ بننا چاہتے ہیں. یہ آج کے مسلمان کی میں بات کر رہا ہوں. دوبارہ میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نہ اپنے رب کے بندے ہیں نہ بننا چاہتے ہیں. آپ دیکھ لیں، میں ٹھہر جاتا ہوں، آپ غور کریں اس بات پہ، اس جملے پہ. ہم نہ اپنے رب کے بندے ہیں نہ اس کے بندے، خاص اس کے بندے بننا بھی نہیں چاہتے. اور رب کی بندگی کا تو ہمارے یہاں کوئی تصور بھی نہیں ہے، نہ ہم رب کی بندگی کو جانتے ہیں. ہم نے تو محدود کر دیا ہے رب کی بندگی کو 5 بنا پر: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. بس بات ختم ہو جاتی ہے. باقی تو دیکھیں، میں تو دیکھیں آپ کے درمیان ہی رہ رہا ہوں نا. مجھے معلوم ہے کہ آپ کیسا سوچ رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں. مجھے معلوم ہے کہ رب کی بندگی کے بارے میں آپ جانتے نہیں ہیں، بس آپ نے محدود کر دیا ہے
یہ کچھ خاص اعمال تک، اور باقی نہ ایمان سے ہمارا کوئی تعلق ہے، نہ ہمارا ایمان باللہ ہے، نہ ہمارا ایمان بالرسول ہے، نہ ہمارا ایمان بالآخرت ہے. یہ تینوں ہمیں یقین حاصل نہیں ہے. اس کے بارے میں آپ سے بات کرتا بھی رہتا ہوں، ابھی پھر بھی کر رہا ہوں، پھر بھی کروں گا، بعد میں بھی کروں گا. تو ہمارا تو کوئی تعلق نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے، تو بات ہماری کہانی ختم ہو جاتی ہے. تو مسئلہ جو ہے بہت زیادہ گمبھیر ہے، بہت زیادہ گمبھیر ہے، بہت گہرا ہے. ہماری جو زندگی ہے وہ تاریکی میں گزر رہی ہے، اندھیرے ہیں، تاریکیاں ہیں، جہالت ہے اور بیماریاں ہیں، بہت سی بیماریاں ہیں، ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہے، اور اگر احساس ہو بھی جاتا ہے تو ہمیں اس کا علاج بھی معلوم نہیں ہوتا. ادھر ادھر ٹمک ٹوئیاں مارتے رہتے ہیں، تو پھر اس کا علاج تو ہمیں نہیں ملتا. ابھی کچھ دن پہلے ایک صاحب تھے، تو انہوں نے پوچھوایا مجھ سے کہ بھئی حسد کا علاج کیا ہے. اب یہ دیکھیں، ہم چیدہ باتیں اگر محسوس کرتے ہیں تو اس کے بارے میں پوچھ لیتے ہیں. بنیادی طور پہ تو ہمارا ایمان باللہ ہے ہی نہیں، تو پھر نیکی کرنے کا کوئی تصور تو ہے نہیں. پھر اپنے خامیوں پر قابو پانا جو ہے وہ تو آپ کے لیے محال ہے. آپ ایک خامی کا تذکرہ کر رہے ہیں جبکہ آپ کا ایمان باللہ ہی نہیں ہے. یہ مسئلہ ہے. بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں. وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِي. اب یہ فَاعْبُدُونِی میں ساری انسانیت کی کامیابی کا راز، کھلا راز ہے. بس فقط اللہ کی بندگی، فقط اللہ کے سامنے سر جھکا دینا، فقط اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر اللہ کے حکم، نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا کیا ہے؟ یہ اللہ کی بندگی ہے. ایک جملہ میں نے کہا ہے، لیکن اس میں یہ ساری ایک یعنی تسبیح کے بعد ایک دانہ ہوتا ہے نا، تو یہ ساری 3-4 دانوں کی ایک تسبیح ہے. اس میں ایک دانہ بھی کم ہو تو کام نہیں ہوگا. ایمان باللہ، ایمان بالآخرت، ایمان بالرسول، اللہ کو منزل بنا لیں، نیت خالص کر لیں اللہ کے لیے، اور اللہ کے راستے پر اللہ کے حکم، نبی کے طریقے کے مطابق اگر آپ زندگی گزار رہے ہیں تو اس کا نام کیا ہے؟ بندگی. ہمارا نہ ایمان باللہ ہے، نہ ایمان بالرسول ہے، نہ ایمان بالآخرت ہے، جیسا کہ درکار ہے. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو ہمارا تو اچھا، پھر اب یہ ہے کہ نیت ہماری خراب ہے. یہ میں وہ تسبیح کے دانوں کی بات کر رہا ہوں. یہ تینوں ایمان نہیں ہے ہمارے تو ایمان بھی دنیا ہے. بس ایک ایمان ہے دنیا پر، ایک یقین ہے دنیا پر. ظاہری مفادات، ہم ظاہری مفادات کتابیں ہیں. آپ دیکھیں آپ کو کتنی محبت ہے. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. کسی کے پاس اگر کچھ پیسے جمع ہیں تو کتنا وہ یعنی اس کو سینت کر رکھتا ہے، نہ کسی کو بتاتا ہے، چھپا کے رکھتا ہے، اور نہ خرچ کرتا ہے. پیسہ تو خرچ کرنے سے، صدقہ جو ہے وہ دینے سے بڑھتا ہے، لیکن اس کا تو ایمان نہیں ہے. وہ صدقہ بھی ایسے نہیں دیتا، اور اگر زکوٰۃ دیتا ہے تو وہ مجبوراً دیتا ہے. بعض اوقات تو زکوٰۃ کے لیے بھی بہانے لوگ ڈھونڈ لیتے ہیں. یہ زیور میری بیٹی کا ہے اور ابھی وہ 2 سال کی ہے، اس پہ تو کوئی وہ نہیں ہے، زکوٰۃ ہوتی نہیں ہے، تو بس رکھو اسے. تو یہ بہانے، اور زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں تو مجبوراً دیتے ہیں، بہانے ڈھونڈتے ہیں، پھر کوئی نہ کوئی ذریعہ، اور پھر یہ ہے کہ بات ہماری کہانی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. ایمان باللہ، ایمان بالرسول، ایمان بالآخرت نہیں ہے. پھر اللہ ہماری منزل نہیں ہے. ہماری نیت جو ہے وہ دنیا کی ہے. دنیا کی کامیابی کو ہم اصل کامیابی سمجھتے ہیں. دنیا کی کامیابی کو ہم اصل کامیابی سمجھتے ہیں.
اور اسی کے لیے جو ہے پھر زندگی گزارتے رہتے ہیں ساری زندگی. رب کی بندگی دیکھیں یہ تسبیح کے اگر یہ 5-6 دانے جو بھی میں نے گنوائے اس میں سے ایک دانہ بھی نہیں ہے. کچھ دانوں کی بات کیا ہے، ایک دانہ بھی نہیں ہے. نہ ایمان باللہ ہے، نہ بالآخرت ہے، نہ بالرسول ہے، نہ نیت صحیح ہے، نیت خراب ہے، نہ اللہ منزل ہے، دنیا نیت ہے، دنیا کی نیت ہے. اور پھر سیدھا راستہ تو ہم جانتے نہیں ہیں، عبادات اور بس یہ ساری کہانیاں ہماری. بہرحال ان ھذہ امتکم امۃ واحدۃ وانا ربکم فاعبدون. اب یہ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونَ ساری جو دین ہے وہ ایک جملے میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے، بس میری بندگی کرو، فَاعْبُدُونِی. دیکھیں جو آپ کا مقصود ہے وہی آپ کا معبود ہے، یہ ایک بات نوٹ کر لیں. اور یہ کسی کا قول ہو یا نہ ہو، اور یقیناً کسی کا قول ہے لیکن یہ قول فیصل ہے، یعنی یہ ایک قدرتی بات ہے. اس طرح کہ چینی کو منہ میں ڈالیں تو کوئی اگر یہ آپ سے کہے کہ بھئی چینی کو اگر منہ میں ڈالیں تو منہ میٹھا ہو جائے گا، یہ اس طریقے سے ایک بات ہے، تو ظاہر ہے چینی میٹھی ہوتی ہے، آپ منہ میں ڈالیں گے تو منہ میٹھا ہو جائے گا. اس میں تو کوئی خاص علم کی بات نہیں ہے. مقصود معبود ہوتا ہے، مقصودوں کا معبودوں کا، جو تمہارا مقصود ہے وہی تمہارا معبود ہے. تم اس کے سامنے جھکو گے، مقصود کے سامنے ہمارا مقصود دنیا ہے، ہم دنیا کے سامنے جھکے ہیں. یہ ایسی بات ہے کہ چینی منہ میں ڈالو تو منہ میٹھا ہو جائے گا. تو جو مقصود ہے وہی معبود ہوتا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں. مقصودوں کا معبودوں کا عربی زبان ہے، ٹھیک ہے. میں ترجمہ آپ صرف ترجمہ کہ جو مقصود ہے اسی کے سامنے آپ جھک جائیں گے، وہی آپ کا معبود ہے. اور تھوڑا سا اگر آپ غور کریں تو آپ کو یہ حقیقت کا پتہ چل جائے گا کہ ہاں ایسا ہی ہے. ہم جھکے ہوئے ہیں دنیا کے سامنے، اپنے مفادات کے سامنے. ہر معاملے میں ہم اپنے مفاد کو مقدم سمجھتے ہیں. مجھے کیا ملے گا، میرے لیے اس میں کیا فائدہ ہے. ہر کام آپ ایسے کرتے ہیں، جو بھی آپ کام کرتے ہیں، بہت سے کام ہیں، آپ پہلے اپنے فائدے کو مقدم رکھ کر کوئی فیصلہ کرتے ہیں، ظاہری فائدے کو مقدم رکھ کر. باطنی فائدہ تو ہمارے پیش نظر ہے ہی نہیں. ہمیں اللہ سے ملاقات کی نہ کوئی تمنا ہے نہ امید ہے. بہت بڑی بری بات ہے، بہت بڑی بری بات ہے. تو یہ فیصلہ ہے ہمارا کہ ہم نے دنیا کے سامنے جھکنا ہے، دنیا ہمارا مقصود ہے، یہ ہمارا فیصلہ ہے. اب رب کی بندگی آپ نہیں کر سکتے کیونکہ رب تو آپ کا مقصود ہی نہیں ہے. رب کے سامنے آپ جھک نہیں سکتے، رب کے حکم کو آپ مقدم نہیں رکھ سکتے. آپ دیکھ لیں آج پاکستان میں رشوت، کرپشن، مال حرام وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے. اب سود کی حرمت تو ثابت ہے سرکار، لیکن سود سے آپ باز آنے والے نہیں ہیں. پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں، اور فرد ہو، یعنی عام فرد ہو یا خاص ہو، حکمران ہو یا عوام ہو، سود پر راضی ہیں یہ لوگ. کیا مطلب؟ اللہ سے حالت جنگ میں ہیں اور اس پر راضی ہیں. بتیرے کھاتے کھولے میں، سیونگ اکاؤنٹس جسے آپ کہتے ہیں. آپ کے ایک حکمران تھے، پروفٹ ان لاس کا وہ شلوار پہنا دی تھی، نام دے دیا تھا پروفٹ ان لاس، باقی تو نظام اندر سے وہی تھا. اب بھی سودی نظام ہے سارا. تو میں وہ اسلامک بینکنگ کی میں بات نہیں کر رہا، عام طور پہ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ سودی نظام ہے سارا. یہ نیشنل سیونگ سینٹر یہ حکومت کا ہے، حکومت اس پر سود کا لین دین کر رہی ہے. آپ دیکھ لیں کتنی اسکیمیں ہیں اس میں. لوگ ریٹائر ہو جاتے ہیں، اس میں وہ لوگ منافع دکھا دیتے ہیں، تو بس چلو خرچہ آتا رہے گا، میری گزر اوقات ہوتی رہے گی.
موت آنے تک میرے کام ہوتا چلے جائے گا، ایک تصور ہے، دوسری زندگی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ورنہ یہ ریٹائرمنٹ کی عمر تو مطلب آپ موت کے بہت قریب چلے گئے۔ کہتے ہیں میں سود پہ کھاؤں گا، جیوں گا، سود میری خوراک ہوگی۔ آپ تصور کر سکتے ہیں؟ کریں یا نہ کریں، یہ حقیقت ہے۔ آپ دیکھ لیں، اربوں روپے سودی اکاؤنٹوں میں جمع ہیں، اربوں روپے۔ آج اگر کوئی بینک، میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، نیشنل بینک آف پاکستان، یعنی حکومت کا ہے نا، وہ کہہ دے کہ بھئی ہم ڈبل دیں گے، ڈبل سود دیں گے، منافع کا نام نہیں لیتا، وہ دراصل سود ہی ہوتا ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ باقی بینک خالی ہو جائیں گے، نیشنل بینک میں سارے اکاؤنٹ آ جائیں گے، ان کو یعنی اپنی شاخیں 3 گنا بڑھانی پڑیں گی، اتنا رش ہوگا، کھڑکی توڑ رش ہوگا، لاکھ پہ لاکھ مہینے کے اگر آپ کو ملیں اور سود ہو، آپ کو کیا سود کا؟ بات ختم ہو جاتی ہے۔ ان ھذہ امتکم امۃ واحدۃ وانا ربکم فاعبدون۔ دیکھیں یہ بہت سوچنے والا جملہ ہے، میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں، آگے بڑھتا ہوں۔ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، انہوں نے آپس میں اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ یہ سب ہماری طرف جانب، کل الینا راجعون، یہ سب ہماری طرف لوٹ کر آنے والے ہیں۔ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، یہ کون؟ یہ مسلمان۔ بعض کتابوں میں ترجمہ پڑھتا ہوں تو انہوں نے بریکٹ میں اہل کتاب لکھا ہوا ہے۔ یہ ہماری سوچ ہے کہ یہ ہم نہیں ہیں، حال تو ہمارا ہے۔ فیہ ذکرکم، اللہ نے بیان، اس میں تمہارا حال ہے۔ اگر بنی اسرائیل کا حال بھی، اس میں تو بنی اسرائیل کا تو آگے پیچھے کوئی تذکرہ نہیں ہے، ایک عام عمومی بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اور اس یعنی بعض ترجمے والوں نے بریکٹ میں اہل کتاب کا نام منڈ دیا ہے، داخل کر دیا ہے زبردستی، کہ یہ ہم نہیں ہیں، یہ اہل کتاب ہے۔ یہ سوچ ہے ہماری۔ اور یہ جو جنہوں نے ترجمہ لکھا ہے، یہ بہت بڑے بین الاقوامی وہ ہیں، میں اشارات زیادہ واضح نہیں دیتا، بین الاقوامی طور پہ پہچانے جانے ہیں، درس قرآن اور یہ اور وہ، اور بڑے ہر ملک میں جو ہے ان کی شاخیں ہیں، یہ ہے وہ ہے جو بھی ہے۔ تو لیکن بریکٹ میں انہوں نے اہل کتاب لکھا ہے، اور حال ہمارا ہے۔ یعنی اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے بعض مفسرین جو ہے وہ کس لحاظ سے قرآن کی تشریح کرتے ہیں۔ اب یہاں آگے پیچھے ساری صورت، یہ مکے کی صورت ہے جناب، یہ مکی صورت ہے، یہ سورہ انبیاء مکی صورت ہے۔ تو مکے میں اہل کتاب کا تو کوئی خاص اس صورت میں تو ہے ہی نہیں کہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، بنی اسرائیل کے انبیاء کا تذکرہ ہے، لیکن اس میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ۔ ہاں بہرحال میں آپ کو آگے جاتے ہیں۔ تقطعوا، انہوں نے آپس میں، تقطعوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، انہوں نے اپنا کام جو ہے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اس کے۔ اب کام کیا تھا؟ دین کو قائم کرنا۔ حکم کیا تھا؟ وَأَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ، کہ دین کو قائم کرو، اور قائم کرنے کی بجائے اس کا الٹ کیا، ہم ٹکڑے ٹکڑے کر دیا دین کو۔ آپ دیکھ لیں، یہ مناظرہ ہوتا ہے یوٹیوب وغیرہ پہ، مناظرہ لکھیں تو آپ کے سامنے آ جائے گا۔ ایک طرف بھی علماء بیٹھے ہیں، دوسری طرف بھی علماء ہیں، دونوں طرف ڈیسکوں پر کتابوں کے انبار ہیں، قرآن مجید بھی ہے اور کتابیں ہیں،
حدیث کی کتابیں وغیرہ وغیرہ، دونوں نے اپنے دلائل قرآن و حدیث سے بیان کر رہے ہیں، بڑے جوش سے اور جذبے سے، اور پھر اس کے سننے والے بھی بہت ہیں۔ اختلافات میں لوگ زیادہ دلچسپی لیتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں ہماری عام طور پہ مسجدیں یعنی مسلکی بنیاد پر ہیں، یہ دیوبندیوں کی مسجد ہے، یہ اہل حدیث کی ہے، یہ اہل شیعہ کی ہے، یہ بریلویوں کی مسجد ہے، آپ دیکھ لیں، اور ہر ایک نے اپنی اپنی علامتیں لگائی بھی ہیں۔ بریلویوں کی مسجد ہوگی تو اذان سے پہلے جو ہے وہ درود و سلام پڑھا جائے گا، اور دیوبندیوں کی اس میں نہیں پڑھا جائے گا۔ دیوبندی جو ہے وہ نماز کے بعد کوئی خاص دعا نہیں کرتے، بریلوی جو ہے وہ اہتمام کرتے ہیں۔ دیوبندی عام طور پہ نماز کے فوراً بعد جو ہے وہ مختصر دعا کر لیتے ہیں، اور دیوبندی جو ہے وہ ساری سنتیں وغیرہ پڑھ کے پھر مقتدیوں کی طرف رخ کر کے ایک یا دو دعائیں مانگتے ہیں۔ ہر ایک کا اپنا اپنا طریقہ ہے، اور پھر کوئی رفع یدین اور کوئی یہ، اور آمین زور سے اور آہستہ سے۔ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ۔ دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں، اگر دین کا مقصود آپ کے پیش نظر نہ ہو تو پھر آپ اختلافات میں پڑ جائیں گے۔ دین کی روح سے اگر آپ واقف نہ ہوں تو پھر آپ اختلافات پر توجہ دیں گے، کوئی کیا کہے گا، کوئی کیا کہے گا۔ یہی آپ دیکھ لیں ہمارے تمام فرقے ایک دوسرے کو مشرک کافر قرار دیتے ہیں، اگرچہ زبان سے عام طور پہ یہ بات نہیں ہوتی، لیکن ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، میں نے خود سنتا ہوں، اور سنتا ہوں مطلب برسبیل تذکرہ سنتا ہوں، یہ نہیں کہ میں کوئی جن کی کھوج میں رہتا ہوں، مجھے پتہ ہے مشرک، اور آپ کو پتہ ہے امام حرمین کے پیچھے بعض فرقے والے لوگ نماز بھی نہیں پڑھتے، یہ ہمارے مسلک کے نہیں ہیں، ان کا تو عقیدہ ہی غلط ہے۔ یہ تو حالانکہ حضور نے فرمایا کہ ہر نیک و بد کے پیچھے نماز پڑھو، لیکن ان کا تو عقیدہ ہی کافرانہ ہے حرمین کے اماموں کا۔ میں اس پہ بھی بحث نہیں کرتا، لیکن ایسا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں ان کو ان کے علماء مشورہ دیتے ہیں تم اپنی نماز اکیلی پڑھ لیا کرو اور ویسی جماعت میں شامل ہو جایا کرو تاکہ تمہیں لوگ کوئی مار کٹائی نہ ہو، تمہاری جماعت میں ویسے ہی شامل ہو جایا کرو، یہ ایسا کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال مجھے اس سے میں آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں، اگر دین کی روح سے آپ واقف نہ ہوں تو پھر آپ اختلافات کا شکار ہو جائیں گے۔ بنی اسرائیل جو ہے 72 فرقے ہو گئے، کیوں کہ دین کی روح کو وہ نہیں جانتے تھے، جانا نہیں، انہوں نے دلچسپی نہیں لی، ذاتی مفادات آڑے آ گئے۔ آپ دیکھ لیں بنی اسرائیل نے اپنے پیغمبروں پر الزامات لگائے، ان کی کتابوں میں موجود ہے، داؤد و سلیمان پر الزامات لگائے ہیں، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، گناہ کے، بد کرداری کے، اور یہ اور وہ قتل کے الزامات لگائے۔ موسیٰ علیہ السلام پہ الزامات ان کی وجود میں، ان کی موجودگی میں الزامات لگائے گئے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیوں مجھے تکلیف دیتے ہو، اور تم جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں اس کی طرف سے۔ تو جب وہ ٹیڑھے ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے۔ آپ دیکھ لیں وہ تاریخ جو موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کی جو گزری ہے، موسیٰ علیہ السلام کے نافرمان تھے وہ لوگ، ساری قرآن میں وہ بیان ہے سارا۔ تو اسی طرح ہم رسول ہمارے درمیان موجود ہیں، یہ محمد الرسول اللہ کا دور رسالت ہے، لیکن ہم نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کوئی مسلمانوں کی مسجد، کسی مسجد پہ مسلمانوں کی مسجد نہیں لکھا ہوگا، الگ فرقے کا نام ہوگا یا جو بھی ہوگا، اگر نہیں بھی ہوگا تو اندر امام جو ہے کسی خاص فرقے سے تعلق رکھتا ہوگا۔
مجھ سے بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی تمہارا فرقہ کیا ہے؟ میں نے کہا میرے تو کوئی فرقوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، ایک اللہ ہے، اس کی بندگی ہے، رسول ہے، بس بات ختم ہے۔ بہرحال بات چیت تھوڑی سی رہتی ہے، میں ابھی تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان هذه امتکم امۃ واحدۃ وانا ربکم فاعبدون۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان هذه امتکم امۃ واحدۃ وانا ربکم فاعبدون۔ یہ تمہاری جماعت ایک ہی جماعت ہے اور میں تمہارا پروردگار ہوں، تو میری ہی عبادت کیا کرو۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم